السلام علیکم ایوری ون، دس از سکندر خان اینڈ آئی ایم فرام دا خان ٹرینرس۔ آج میں ایک شخصیت کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ اس شخصیت کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو بھی بہت شارٹ بننے والی ہے۔ تو میرے پاس ایک بک آئی ہے، ابھی میں نے اس کو سٹارٹ کرنا شروع کیا، می اینڈ رومی۔ مولانا رومی صاحب جو تھے وہ بہت بڑے ادیب تھے اور بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ اور ان کے کچھ ایسے واقعات اور قصے ہیں زندگی میں، جو قصے ہم اگر جاننا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو اس سے ہمیں زندگی کا بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے اور پہچاننے کو ملتا ہے۔ زندگی کی بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک اس قصے کے اوپر جس قصے نے میری زندگی میں بہت زیادہ کہتے ہیں نا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ پہلے تو ہم ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے ہمارا فیتھ، یقین، اور قصہ ہمارا ہے کچھ اس طریقے سے کہ ایک زمانہ تھا، ایک پرانا زمانہ تھا جس وقت لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر جو سویلائزیشن بنتی تھی وہ دریا کنارے بنتی تھی، جیسے کہ منجو داڑو، ہڑپا اور بھی بہت ساری پرانی گنگا جل اور یہ وہ اس طرح کی جو بھی سویلائزیشنز ہوتی تھی، دریا نیل کے واقعہ، وہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی دریا کے ساتھ لنک ہوتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ دریا کے کنارے لوگ رہتے تھے، اور دریا کے کنارے رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پانی مل جاتا تھا، ایگریکلچر ہو جاتا تھا، اور لینڈ بڑا اچھا ہوتا تھا، اور پینے کے لیے بھی پانی مل رہا ہے، نہانے کے لیے بھی پانی مل رہا ہے، دھونے کے لیے بھی پانی مل رہا ہے، ہر چیز کے لیے پانی مل رہا ہے۔ پانی از اے بیسک نیڈ۔ پر اکثر کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب اس دریا کو کراس کرنا چاہتے تھے، جب ان کو کہیں اور دور جانا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی کام کے لیے، تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو مشکلات کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے لوگ اکثر و بیشتر کشتیوں میں سفر کرتے تھے، لیکن کشتی میں سفر کرنے کے لیے اکثر و بیشتر پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک چراہا تھا۔ چراہا جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اپنی بکریوں کو، اپنے بھیڑوں کو چرانے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جو کہ اس کا فری میں چارہ مل جائے، مفت میں چارہ مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، چارہ اگر وہ اس میں پیسے اسپینڈ کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کمائے گا کیا، گھر پہ کیا دے گا۔ ایک چراہا تھا، ایک گاؤں تھا، اس کے بیچ میں ایک دریا تھا۔ دریا کے ایک طرف چراہا رہتا تھا اور دوسری طرف اس کی چراہا گاہ تھی، جہاں پر اس کو اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے جانا تھا۔ جب بھی وہ سفر کرتا تھا تو اس کو کشتی کے تھرو اپنے جانوروں کو ٹرانسفر کرنا ہوتا تھا۔ تو جب وہ ٹرانسفر کرتا تھا تو اوبویسلی اس کی کوئی کاسٹ آتی تھی، کوئی پیسے آتے تھے، اور وہ پیسے اس کی جیب پہ بڑے بھاری پڑتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ ایک کسی مولوی کے پاس گیا، مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، اور اس نے یہ بات بولی کہ بھائی آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ جو دریا ہے وہ میں پار کروں اور کشتی کے جو پیسے میں دیتا ہوں وہ میں نہ دوں۔ اگر وہ پیسے میں بچا لوں گا تو میں اپنے بچوں کا پیٹ اچھے سے بھر پاؤں گا۔ تو جو مولوی صاحب ہوتے ہیں مسجد کے، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا کیا جواب دوں۔ اب میں یہ تو نہیں بول سکتا پل بنا لو، پل پہ زیادہ کاسٹ آئے گی، کیا کریں، سمجھ نہیں آیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مولانا صاحب ٹالنے کے لیے، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں، تو اس لیے وہ ایک ایسے ہی فضول سا تو نہیں، بہت گہری بات کر دیتے ہیں جو کہ اس بندے کے لیے گہری ہوتی ہے اور مولانا کے لیے وہ ٹالنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور اپنے جانوروں کو اور خود بھی دریا کے اندر گھس جاؤ اور پار ہو جائے گا دریا، کیا ضرورت ہے کشتی کے پیسے دینے کے لیے۔ تو وہ جو چرائے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سمجھ کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس لیے ان کا یقین جو ہے وہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یقین کیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں یہ ٹرائی کروں۔ تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد وہ اس دریا میں کود گیا اور اس نے سفر کیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ بڑا خوش ہوا وہ اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگا، بہت زیادہ خوش کہ بھائی میرے تو پیسے بچ گئے سفر کرنے کے۔ پھر کیا ہوا کہ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ مغرب کا وقت ہوا، تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے جب کشتیاں جو تھیں نا، جب لوگ کشتیاں نہیں چلاتے تو یا تو ان کو باندھ دیتے تھے یا تو ان کو الٹا کر کے ساحل پہ رکھ دیتے تھے، اکثر فلموں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔
تو مغرب کا وقت تھا, ساری کشتیاں الٹی ہوئی تھی یا بندھی ہوئی تھی, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے. یہ وہی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے مشورہ دیا تھا اس چراہے کو دریا پار کرنے کا, کہ وہ کیسے دریا پار کریں. اتنے میں ان کو ایک گانے کی آواز آتی ہے. اکثر چراہے جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنا جو ایک سنگیت ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کے لاوبالی سے گانے جو ہیں وہ گا رہے ہوتے ہیں, اپنا دل بہلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ آواز آتی ہے انہیں, وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں مولوی صاحب, وہی مولوی صاحب, کہ یار یہ کیا تھا, یہ کون ہے. وہ دیکھتے ہیں ارے وہی چراہا آ رہا ہے, چراہا اپنے پورے ریوڑ کے ساتھ آ رہا ہے. اور جیسی ریوڑ کے پاس آتا ہے, وہ ان کے مولوی صاحب کے پاس آتا ہے چراہا, تو بولتا ہے مولوی صاحب کس کا انتظار آپ کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی رات کا وقت ہو گیا ہے, کوئی کشتی نہیں ہے, اب مجھے سامنے جانا ہے, لیکن میں کیسے پار کروں دریا. تو چراہا کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے ہی تو مجھے راستہ دکھایا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور اندر گھس جاؤ اور پار ہو جائے گا دریا. مولوی صاحب اس کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے بات بولی ہوتی ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی چوراہا بھی ان کے ساتھ وہی کرتا ہے, وہ بھی اپنے شلوار جو ہے وہ اوپر کرتا ہے اور یوں باندھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور دریا کے اندر چلا جاتا ہے اپنے ریوڑ کے ساتھ. اور جیسے ہی جانے لگتا ہے اتنے میں دیکھتا ہے مولوی صاحب کو, وہ آواز دیتا ہے آ جاؤ مولوی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہی نے بتایا تھا, کوئی مشکل نہیں ہے. تو مولوی صاحب جیسے ہی دریا کا راستہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی بیچ میں آتے ہیں تو وہ ڈوبنے لگتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں چراہا کو, او آؤ مجھے بچاؤ, میں تو ڈوب رہا ہوں, میں تو مر رہا ہوں, میں تو ڈوب رہا ہوں, میں تو مر رہا ہوں. اتنے میں چراہا بھاگتے ہوئے آتا ہے, ان کو بچاتا ہے اور واپس وہ دریا پار کرواتا ہے. اور پار کروانے کے بعد بولتا ہے مولوی صاحب آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, نہ میرے جانوروں کے ساتھ ایسا ہوا, آپ کیوں ڈوب رہے تھے. تو مولوی صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں. مولوی صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا جتنا یقین تھا نا اس بسم اللہ پر اور اس نسخے پر, اتنا میرا نہیں تھا. جی ہاں, مورل آف دا اسٹوری از دس, کہ آپ کو اپنی زندگی میں فیتھ, یقین بہت ضروری ہے آپ کے لیے. ہمارا پاکستان صرف 3 لفظوں کی بنیاد پہ بنا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. جب ہم یونائٹڈ ہوتے ہیں تو ہماری لائف میں یقین آنا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ سب کا یقین مل جاتا ہے. اور جب سب کا یقین مل جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس یقین اور اس یونائٹڈ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے. قائد اعظم نے یہ 3 لفظ ایسے ہی نہیں بول دیے تھے, لیکن ہم اپنی لائف میں اپنے فیتھ کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. ہمارا فیتھ اللہ پر, مطلب اردو میں بولوں ایمان اللہ پر ہے. یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ جو دیکھ رہے ہو, میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا ہمارا ایمان اللہ پر ہے؟ اگر ایمان ہے تو بے سکونی کی, اگر ایمان ہے تو یہ کشمکش میں مبتلا زندگی کیوں, اگر ایمان ہے تو رزق کے پیچھے بھاگنا کیوں, اگر ایمان ہے تو اپنی اولاد کی پرواہ کیوں, اگر ایمان ہے تو کل کی پرواہ آج سے زیادہ کیوں, اگر ایمان ہے تو عبادت چھوڑ کے صرف اور صرف دنیا داری میں مشغول کیوں. یہ سوچو ذرا. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا اس بچے جیسا ایمان ہے یا اس چرائے جیسا ایمان ہے جس کو یہ بول دیا جائے کہ بیٹا آپ سو جاؤ, اللہ میاں جو ہے رات میں خواب میں آپ کو پریاں دکھائیں, اور وہ اٹھتا ہے اور صبح اٹھ کے بولتا ہے کہ ہاں پریاں دیکھی. تو مولانا رومی اور اس جیسے بہت سارے لوگ ایسے واقعات اور ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے. بس اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں, اور بہت سارے قصے ہیں اس کتاب میں مولانا رومی کی, اور اس کتاب کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. سکندر خان فرام دا خان ٹریڈرز. اللہ حافظ.